والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على نبينا صل على محمد صل اللہ جل مجدہ تعالی کی حمد ثنا اور حضور سرور کائنات باعث ایجاد کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا مولا
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت حسین میں درود و سلام کا نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین محتشم عوام اہل سنت اہل محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بے مثال وفا اور قربانی کا مختصر انداز میں ذکر ہوا۔ دوران خطاب ایک جملہ آیا، وہ جملہ یہ تھا کہ جس طرح سنت ابراہیمی اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، دمبے، بکرے، چھکرے، کٹے، اونٹ ذبح کرتے ہیں، الغرض جانور کی گلے پر چھری چلاتے ہیں، اسی طرح نفس کے گلے پر بھی چھری چلانی چاہیے، اور نفس کے گلے پر بھی چھری چلتی ہے۔ بیٹا یہ کام نہ کرو، دھاگا چھوڑ دو تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اور حضرات ذوالفقار، ساتھ ہی میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ نفس کے گلے پر چھری پھیرنا اور نفس کو قربان کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کبھی بیان ہوگا، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا کبھی کیا یہ آئندہ جمعے کو ہی بیان ہوگا۔ تو آج اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے نفس کی قربانی کے حوالے سے چیدہ اقتباسات سیدنا سلطان العارفین بیان ہوں گے، کیونکہ نفس کو قربان کرنا، نفس کو مارنا اور نفس کو کمزور کرنا، نفس کو قید کرنا، صوفیہ کرام نے یہ بہت ساری اصطلاحات اس حوالے سے نقل فرمائی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نفس ہے کیا، نفس کی ماہیت کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ نفس کے گلے پر چھری کیسے پھرتی ہے اور اس کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، یہ اس کو کیسے قید کیا جاتا ہے، یہ اس کو کیسے مارا جاتا ہے۔ نفس ایک خواہشات کا منبع اور مجموعہ ہے انسانی وجود کے اندر۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نفس کوئی مستقل ایک جسم رکھنے والا کوئی اندر ہمزاد ہے، یعنی جس طرح یہ ہمارا جسم ہے اسی طرح نفس اندر ایک جسم ہے، نہیں، یہ مستقل جسم نہیں ہے۔ اس کی مثالی صورتیں صوفیاء نے بیان فرمائی ہیں۔ نفس کی مثالی صورتیں مراقبے میں نظر آتی ہیں، خواب میں نظر آتی ہیں، مشاہدے میں نظر آتی ہیں۔ کس کو نظر آتی ہیں؟ سمجھنے والی بات، چھڑ دے پتر نہ کون، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نفس کی یہ مثالی صورتیں۔ اچھا، پھر نفس کو صوفیاء نے اپنی اپنی نظر سے جب دیکھا تو کسی نے اس کو دیو کی صورت میں دیکھا، کسی نے جن کی صورت میں دیکھا، کسی نے کالے کتے کی صورت میں دیکھا، کسی نے شیر کی صورت میں دیکھا۔ الغرض یہ جتنی تفصیلی صورتیں بیان ہوئی ہیں اور جتنے اس کے وجود بیان کیے گئے ہیں یہ سب مثالی ہیں، حقیقی نہیں ہیں، یہ سمجھ لیں اس کی صفات ہیں۔
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ موضوع بڑا مشکل ہے. جب میں نے اعلان تو کر دیا کہ میں جی آج جمعہ المبارک کو یہ نفس کی قربانی کے حوالے سے خطاب کروں گا، تو جب میں یہ تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں مسلسل ایک بات چل رہی تھی کہ نفس کو مارنا یا نفس کو قربان کرنا یہ خالصتاً صوفیانہ موضوع ہے، اور اس پر تصوف کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کو کما حقہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس راستے کا مسافر ہے، جو سالک ہے، جو مرید ہے، حقیقی مرید. میں رسمی رواجی مرید کی بات نہیں کر رہا یا رسمی پیر و مرشد کی بات نہیں کر رہا. اب آپ سمجھیں گے کہ حقیقی مرشد، رواجی مرشد یا رسمی مرشد، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو بس مرشد جانتے ہیں، ہم تو بس پیر جانتے ہیں کہ پیر ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اوکھا ویلا آ جائے دعائیں کرنے کے لیے ہوتا ہے. اولاد نہیں ہو رہی دعا کرے پیر تو اللہ بیٹا عطا کر دے گا، بیٹیاں عطا کر دے گا. دکان نہیں چل رہی پیروں کے پاس گئے تعویذ لے کے آئے تو دکان چل پڑی ہے. کاروبار نہیں ہے، رزق کی فروانی نہیں ہے. بھائی ہم اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے تھے، حضرت نے دعا کی ہے، میرا بہرہ ہو گئی ہے. ایسی باتیں ہیں یا نہیں ہے؟ میرا یک زبان ہو کر بولیے نا ذرا. میں انشاءاللہ اس موضوع کو آسان کروں گا، بے فکر ہو جائیں. میری گاڑی نہیں چلتی تھی، کھڑی ہوئی تھی گھر کے باہر. جب سے مرشد نے نظر ڈالی ہے اللہ کا فضل و کرم ہو گیا، گاڑی چلنے لگ پڑی ہے. بھائی میں تو کرائے کے مکان میں برسوں سے رہ رہا تھا، یہ چند ماہ ہوئے ہیں حضرت کا مرید ہوا ہوں، مرشد کا بیعت ہوا ہوں. مجھے تو حضرت نے دعا دی، اللہ تعالیٰ اپنا کار عطا فرمائے گا. اللہ نے کارنی کوٹھی عطا کر دی تھی. یہ پیر و مرشد کا فیض ہے. بھائی ہمارا مرشد کو پکڑنا یا دست بیعت کرنا یا مرید ہونا اسی دائرے کے اندر گھومتا رہتا ہے. وہ دائرہ یہ ہے رزق کی فروانی، اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے، مکان نہیں ہے مکان مل جائے، کار نہیں ہے کار مل جائے، میرے ناتا باڑا ہے تو موٹر سائیکل نہیں ہے تو موٹر سائیکل مل جائے، کام نہیں چل رہا تو کام چل جائے. یعنی ہمارا مرشد کے پاس جانا، دعائیں کروانا اور ان سے دعائیں لینا، ہمارا فیض حاصل کرنا اور مرشد کا فیض دینا، ان دونوں کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. آخرت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، دین کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. اللہ ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور میں یہ جن لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی نیک ہیں، وہ بھی پیارے ہیں. لیکن حضرات محترم میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا کہ مرشد کا مرید بندہ جب بنتا ہے تو وہ دنیا داری کے اضافے کے لیے نہیں بنتا. اگر بنظر غور تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں تو یہی خبر ملی ہے، ہمیں تو یہی پتا چلے تقریباً 25 سال مدرسہ فقر و تصوف سے وابستہ رہنے کے بعد اور حضور سیدنا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے در مقدس سے وابستہ رہنے کے بعد مجھے عاجز کو تو یہی پتا چلے کہ جب بندہ مرید ہوتا ہے، آپ کی توجہ ہے، جب بندہ مرید ہوتا ہے رزق پھر کم ہو جاتا ہے. جب بندہ مرید ہوتا ہے مشکلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. پہلے دکان چل رہی تھی چلنی کم ہو جاتی ہے، پہلے جناب گاڑی چل رہی تھی تو کم ہو گئی ہے. حضور سلطان العارفین کے مدرسہ فقر و تصوف میں یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی اس میں کوئی شک
حقیقی مرشد کا بیعت ہو جاتا ہے اس پر دنیا کھلتی نہیں، دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ دنیا بولو نا یار موتیا لو تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا توجہ سے ذرا ذوق سے بیٹھیں، میں نے ابھی حضور سلطان صاحب کے شعر بھی پڑھ لیے، لیکن میں بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور مرشد کے پاس گئے تو مرشد کیا کرتا ہے؟ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ فقر و تصوف ایک عجیب مدرسہ ہے، ایک عجیب خانقاہ ہے۔ ویسے خانقاہوں کے معمولات یہ ہوتے ہیں، پہلے بزرگ یہ کیا کرتے تھے، میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں یا آپ سے سوال پوچھوں تو اس کا جواب نفی میں آئے گا، اسباب میں نہیں آئے گا، ہاں میں نہیں آئے گا۔ میں سوال نہیں پوچھتا، میں آپ کو حقیقت بیان کر دیتا ہوں۔ کیا ہم میں سے مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو نکال نہیں رہا، آپ کے جو بھی مرشد ہیں اللہ ان کا سایہ آپ پر سلامت رکھے، بولو آمین۔ آپ کے جو پیر ہیں اللہ ان کا سایہ عاطفت آپ کی روح پر سلامت رکھے، بولو آمین۔ لیکن آپ میں سے مجھ سمیت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے مرشد کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کے عیوب پر آگاہی حاصل کرنے کے لیے خانقاہ میں 10 دن 15 دن 20 دن جا کے رہا ہوں، 15 نہیں 20 نہیں 10 نہیں 5 نہیں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی روحانی ترقی کرنے کے لیے مرشد کی خدمت میں خانقاہ میں 3 دن رہ کے آیا ہوں، نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم گئے ہی نہیں ہیں، ہمارا ذوق ہی نہیں ہے، ہمارا ملان ہی نہیں ہے۔ ہم تو مرشد کے پاس جاتے ہیں بھائی دعا کروانے کے لیے، ہم تو مرشد کے پاس جاتے ہیں بھائی رزق بڑھوانے کے لیے۔ ارے بندہ خدا، رزق تو تجھے پہلے بھی تیرا رب عطا کر رہا ہے، اولاد تو پہلے ہی تجھے تیرا رب عطا کر رہا ہے، نہیں دی ہے تو دے دے گا، اولاد دینا، رزق دینا، رزق میں اضافہ کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، سورہ آل عمران 2 رکوع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن 3 پارہ۔ بھائی خیر تو تمہیں پہلے ہی مل رہی ہے، رزق تو تمہیں پہلے ہی مل رہا ہے،
تو پھر مرشد کے پاس کیوں گئے ہو؟ رسم پوری کرنے کے لیے، دیکھا دیکھی کہ وہ مرید ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں۔ ملک صاحب اگے آ جاؤ، صوفی صاحب کون تک میں صوفی صاحب کیا کر رہے ہیں، اگے آ جاؤ۔ وہ بھی وہاں مرید ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، میں بھی ہو جاتا ہوں۔ نہیں، مرید اس لیے ہونا ہے کہ نفس مر جائے، نفس قربان کرنا ہے۔ بولو کیا قربان کرنا ہے؟ نفس کو قربان کرنا ہے، اور نفس کی قربانی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نفس، پہلے تو سمجھئے نفس کیا ہے؟ خواہشات کا مجموعہ ہے۔ انسان کے وجود کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو، کوئی خواہش پیدا ہو، نیک نہیں بد، مسجد میں آنا یہ دل سے آتا ہے، یہ خیر کا جذبہ دل سے نکلتا ہے، یہ روح سے آتا ہے۔ میرے مرشد سلطان بہو فرماتے ہیں یہ روح سے آتا ہے، یہ خیر کا جذبہ روح سے آتا ہے۔ قرآن پڑھ لوں، یہ خیر کا جذبہ روح کی جانب، بسم اللہ کیا حال ہے، روح کی جانب سے آتا ہے۔ میں نفل پڑھ لوں، یہ جذبہ خیر روح کی جانب سے آتا ہے۔ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، یہ جذبہ خیر روح کی جانب سے آتا ہے۔ میں تہجد پڑھ لوں، یہ خیال روح کی جانب سے آتا ہے۔ میں اللہ اللہ کر لوں، یہ روح کی جانب سے آتا ہے۔ لیکن جو خیال برائی پر آمادہ کرے، میں نظر اپنی خراب کروں، گندی کروں، یہ نفس کی جانب سے خیال آتا ہے۔ میں رزق حرام کھاؤں، تمیز نہ رکھوں، یہ نفس کی جانب سے خیال آتا ہے۔ میں نماز نہ پڑھوں، مسجد نہ جاؤں، یہ نفس کی جانب سے خیال آتا ہے۔ آپ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پکے چلا لو ذرا، پکے چلا لو سارے، ایوی چلا دو، بٹ صاحب خالی صاحب ایوی چلا دو۔ ذرا دروشی پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے، اس پر گفتگو ایسا چلا لو کی کرنا ہے، چلا لو۔ گناہ کا کام کرنا آسان ہو گیا ہے، نیکی پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن جتنے گناہ کے ارادے، گناہ کے لیے نئے نئے تجربات، گناہ کے لیے نئی نئی راہیں، گناہ کے لیے نئے نئے راستے، نئے نئے پلان، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ نفس کی طرف سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ بولو نا ذرا یاد۔ یہ نفس کی جانب سے آتے ہیں۔ نفس برائیوں کا مجموعہ۔ میرے حضور مرشد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں کہ میں زور کے بعد بھی بیٹھا رہا ہوں، عصر کے بعد بھی بیٹھا رہا ہوں، عشاء کے بعد بھی میں نے کتابیں دیکھی ہیں، آج صبح 11 بجے کے بعد بھی میں نے دیکھی ہیں، اور میں نے بہت سارے نشانات لگائے ہیں۔ تقریباً حضور سلطان العارفین کی، ویسے تو میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس وقت 3 کتابیں میرے سامنے ہیں، اور ان 3 کتابوں میں تقریباً 50 جگہ پر 50 مقامات پر نشانات لگا کے لایا ہوں تاکہ آپ کو سناؤں۔ لیکن یہ موضوع اتنا طویل ہو گیا ہے، تمہید اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا کر، کچھ نہ کچھ سنا کر ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ برائیوں کا مجموعہ، بات سمجھ آتی ہے نفس کیا ہے؟ نفس بذات خود کوئی ایک وجود نہیں ہے جو انسانی وجود کے اندر موجود ہے، بلکہ جو گناہ کا ارادہ بنتا ہے وہ نفس کی جانب سے آتا ہے۔ اب دیکھیے نا ذرا، میں یہاں پر اپنے مرشد سیدنا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب میرے سامنے ہے، کلید التوحید۔ اس میں نفس کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے نفس کی حقیقت پر روشنی بعد میں ڈالی ہے، مصطفیٰ کی شان پہلے بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، مسکرا کے سبحان اللہ۔ سیدنا سلطان العارفین قرآن المرسلین مبتدائی
کی شان بھی سنانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہادی بنا کر بیچا ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے مرشد آگے فرماتے ہیں کہ میری آقا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کے بھیدوں میں سے ایک خاص بھید ہے، ایک خاص سر ہے، ایک خاص اسرار ہے۔ آپ کا وجود مبارک ایسا ہے کہ آپ کے وجود مبارک سے سر کے بالوں میں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے قدموں کے ناخنوں تک، یعنی محمد کی ہر زلف سے، محمد کی آنکھ سے، محمد کے ناک سے، محمد کے ہونٹوں سے، محمد کے سینے سے، محمد کے ہاتھوں سے، محمد کے قدموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے مرشد سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نورانی وجود سے معطر معمبر خوشبو جو مشک سے زیادہ پیاری ہے وہ جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں میں نے نفس کی حقیقت بیان کرنی ہے اور نفس کو قربان کرنے کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ جو بھی انسان ہے اس کے اندر نفس ہے، جو بھی انسان آیا ہے اس کے اندر نفس موجود ہے، جس کے اندر نفس موجود نہیں وہ انسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا وجود وہ وجود بنایا ہے۔ میرے مرشد باؤ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید وجود مصطفیٰ ہے۔ وہ بھید ایسے ہیں کہ انسان ہے تو اس کے اندر نفس ہوگا، نفس نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا انسان بنایا ہے کہ میرے محبوب کے وجود میں نفس نہیں ہے پھر بھی انسان ہے، نفس نہیں ہے۔ مرشد باؤ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں نفس نہیں تھا، نفس نہیں تھا، اور آپ کے وجود میں نہ حسد ہے، نہ حرص ہے، نہ طمع ہے، اس لیے کہ حضور فنا فی اللہ ہے، حضور فنا فی اللہ ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اسرار ربانی میں سے ایک سر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لب کھولتے موتی روتے، بولے نہیں جے موتی روتے، یعنی کوئی کلام کرتے، آپ جب کلام کرتے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سننے والے صرف جو سامنے بیٹھے ہیں صدیق و عمر و فاروق و عثمان و علی نہیں نہیں، یہ تمہارا بلیکھا ہے، یہ تمہارا بلیکھا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں ساتوں آسمانوں کی مخلوق کان لگا لیتی ہے کہ محمد کیا بولنے والے ہیں، محمد کیا بولنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سلطان کو فرماتے ہیں کہ جب حضور کلام فرمانا چاہتے ہیں ساتوں آسمانوں کی مخلوق کان لگا لیتی ہے اور تمام روحانی مخلوق کان لگا لیتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کلام کرنے لگے ہیں۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں صحابہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، فرشتے سمجھتے ہیں ہم سے کلام کر رہے ہیں، روحانی سمجھتے ہیں ہم سے کلام کر رہے ہیں، پہلے آسمان والے سمجھتے ہیں ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، مرشد بہو کا فرمان سنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پہلے آسمان والے سمجھتے ہیں کہ حضور ہم سے کلام کرنا چاہتے ہیں، دوسرے آسمان
یہ تو حضور کی شان ہے کہ ان کا نفس نہیں ہے، حضور کا نفس ہمارا نہیں ہے، ہمارا نفس ہے، اور خالی نفس نہیں، نفس ہمارا برائیوں پر اکسانے والا، برائیاں کروانے والا، بدماشیاں کروانے والا، حرام کھلوانے والا اور برائیوں کے گلے میں ڈالنے والا، اس سے بچنا کیسے ہے؟ آؤ میں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال کو چھوڑ کر ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کا ایمان مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اور موتیاں گلا چھاڑ دیں، یہ آپ نا بیدان، فارسی میں جب کلام کرتے ہیں نا تو بیدان کہتے ہیں، یعنی جان لے اور سمجھ جا اور تیرے پلے پئی ہے کہ نہیں پئی۔ آپ کا انداز بیان ایسا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، وہ خاص وجہ ہے۔ آپ کا انداز تکلم، انداز تحریر عام دوسرے صوفیاء کی طرح نہیں ہے کہ ایک موضوع کے لے کے چلتے ہیں اور کتاب لکھتے جاتے ہیں۔ کتاب لکھنے کا اصول بھی یہی ہے، لیکن حضور سلطان باہو کا کلام منفرد ہے، الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت بڑی حقیقت سے نقاب کشائی کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہو تو یہ جملہ کہہ دوں۔ یہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی 130 کتابیں جو آپ نے تصوف کی زبان کے اندر لکھی اور وہ فارسی زبان میں، ان میں سے 33 کے قریب دریافت ہو گئی ہیں، جن کے ترجمے بھی ہو گئے، لیکن آپ اپنی کتابوں میں ایک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، فرماتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا۔ دوسری حقیقت فرماتے ہیں ایک میں لکھنا نہیں جانتا، دوسرا محمد نہیں لکھا کرتے سن، محمد مصطفیٰ بھی نہیں لکھا کرتے تھے۔ آپ سیرت کی، تاریخ کی اور جناب بندہ جتنی کتابیں دین اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ محمد نے قلم ہاتھ میں پکڑ کے کچھ لکھا ہو۔ محمد بولتے جاتے تھے، لکھنے والے لکھتے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا انداز تکلم فرماتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا، تو پھر حضور کیا کرنا جانتے ہیں؟ درویش رکھے ہوئے آپ بولتے جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے جاتے ہیں، درویش لکھتے جاتے ہیں، درویش لکھتے جاتے ہیں، اور کتابیں ماں سے وجود میں آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں نفس کی حقیقت سے متعلق، نفس کو قربان کرنے سے متعلق، اے جانے من یاد رکھ، یعنی اس کا پنجابی ترجمہ، یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ پلے پلے میری گل سمجھ جا، کیا ہر مرشد اور ہر طالب کے لیے، یعنی ہر پیر اور ہر مرید کے لیے قربان جاوا باہو سلطان دے مریداں نو نہیں کلیاں، پیراں نو بھی سمجھاتے پئے نے، پیراں نو بھی سمجھاتے پئے نے۔ فرماندو پیرو اور مریدو، تمہارے لیے اس قدر نصیحت کافی ہے کیا؟ تیرے بائیں پہلو میں نفس دشمن مورچہ لگائے بیٹھے ہیں اور اس پہلو میں شیطان گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ تیری ان دو خونخوار دشمنوں سے لڑائی کھڑی ہوئی ہے، تجھے خواب اور خوش بختی سے کیا کام؟ خبردار، تجھے کیا معلوم کہ موت کا قاصد کس وقت پیغام لائے، اور فقیر کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہے۔ فقیر کو چاہیے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حضور سلطان صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ جو ہر وقت آپ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، تصور اس میں اللہ کرو، تصور اس میں ذات کرو، یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء کا طریقہ ہے
ذکر دیا پہلے نفس امارہ ہے یعنی گناہوں پر آمادہ کرنے والا، وہ ذکر کرتے 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 سالوں بیت جاتے ہیں، وظیفہ پڑھتے پڑھتے سالوں بیت جاتے ہیں، پھر آخر ایک مقام آتا ہے وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنتا ہے، یعنی پہلے برائیاں کو حکم دینے والا، پھر برائیوں پر ملامت کرنے والا، پھر اس کی حالت بدلتی ہے، سالوں بیت جاتے ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں، پھر اس کی حالت بدلتی ہے، وہ نفس ملہمہ بنتا ہے، یعنی گناہ سے پہلے گناہ سے باز آ جانے والا، اس کو تائید غیبی آ جاتی ہے کہ بھئی گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، پھر اس کے اوپر اور توجہ ہوتی ہے، پھر اور ذکر کرتا ہے، پھر اور وظیفے کرتا ہے، سالوں بیت جاتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، آپ کی توجہ ہے؟ میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں جو حضور سلطان العارفین نے دی ہے، آپ فرماتے ہیں سالوں بیت جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس کا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنتا ہے، پھر وہ نیکی کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جو کہتا ہوں تصور اس پہ ذات کیا کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تصور ایک تلوار ہے، تصور ایک بولو تلوار ہے، یعنی حضور سلطان بہو تصور اس میں اللہ کرواتے ہیں، وہ جو سامنے لگا ہے ذرا دیکھ لیجئے، وہ جو سامنے نقش ہے تصور اس میں اللہ کرواتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تصور تلوار ہے، ہم لمبے چوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالتے، مرید کو تلوار پکڑاتے ہیں، مرید کو تلوار دیتے ہیں، یہ تصور اس میں اللہ کی تلوار ہے، ایک ہی وار سے نفس کا سر قلم کر دو، ایک ہی وار سے، یعنی اس میں اللہ کی کاری ضرب سے نفس مرتا ہے، اس کی بری خصلتیں ختم ہوتی ہیں، پھر وہ نیکی پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ برائیوں کا مجموعہ نہیں رہتا، پھر وہ برائیوں کا شہوتوں کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ اللہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان ساری حقیقتوں کو پنجابی میں حضور سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں، آپ کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری نفس کی برائیاں یہ تکبر سے شروع ہوتی ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ تکبر سے، میں یہ ہوں، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرے اتنے مرید، میں وہاں گیا، لوگوں نے استقبال کیا، میں وہاں گیا، بلے بلے ہو گئی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، پھر کہتا میں مرشد بھی ہوں، میں فقیر بھی ہوں، میں صوفی بھی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے دعوے تیرے جھوٹے ہیں، تو حضور آپ ہی بتا دیجئے حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت حضور سلطان العارفین کی زبان سے پنجابی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں جانتا ہی خود ہی کرے یعنی جب تک میں کرتا رہے گا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ پڑھ لیا، میں نے وہ سنا دیا، میں نے یہ کرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانتا ہی خود ہی کرے خود نفسوں تا ہی رب نہ پاوے
جو حلقہ مریدی میں آ گیا اس کے تن کے کپڑے اجلے کپڑے سونے کپڑے اتار دیتے ہیں اس کو کفن جیسا لباس پہنا دیتے ہیں اس کو گدڑی پہنا دیتے ہیں اس لیے کہ تو اب فقیر بن گیا ہے آپ فرماتے ہیں تیرا نفس ابھی زندہ ہے تیرے نفس کی خواہشات ابھی زندہ ہیں تو ابھی مرا نہیں ہے یعنی تیرا نفس مرا نہیں ہے ابھی تجھے یہ عرفی صحیح نہیں لگتی ابھی یہ تیرے اوپر جچتی نہیں ہے فرماتے ہیں مویو باجی اے نسون دی الفی اے میں قلب چی پاوے اگے نچوڑ کٹ کے رکھ دیتا ہے اور پھر گل دسو حقیقت گل کی ہے آپ فرماتے ہیں نام فقیر او تد سودا باہو سبحان اللہ کہہ دے نام فقیر تد سودا باہو سودے سے مراد یعنی نام فقیر کدو چنگا لگ دے نام فقیر کدو سونا لگ دے نام فقیر تد سودا میرا کامل باہو اور جدو جیوں دیا مر جاوے اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں نفس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس سے باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے ہمارین الا البلاغ المبین اگلا جمعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ